अस्सलाम वालेकुम जी। अपना चौधरी परवेज़ साहब जो हैं, चौधरी साहब और चौधरी शुजात साहब, इनके ख़ानदान के अंदर बड़ी कमाल की जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का इनका रुझान है। मैं आपको अपने कई व्लॉग के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ कि चौधरी साहिबान ने बाकायदा एक माफिया ग्रुप तश्कील दे रखा है लाहौर के अंदर सहाफ़ियों का, और जो इनके पेरोल पे हैं। और मतलब कि वो किसी भी इदारे में हों, वो चौधरी साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं छप रही होती, लेकिन अब क्या करें, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ इर्रेलेवेंट होता जा रहा है और सोशल मीडिया उसकी जगह लेता जा रहा है। तो चौधरी साहिबान ने वो जो लोग पाले हुए हैं, और कई कई नस्लों से पाले हुए हैं, कईयों की तो दूसरी नस्ल चल रही है चौधरी साहब के साथ। एक वजीफ़ा है जो अगर इनके खातों के अंदर बेवाओं और यतीमों के नाम के ऊपर वो वजीफ़ा है, लेकिन असल में वो ऐसे करप्ट बदनवान जर्नलिस्टों को दिया गया है कि वो अपनी पेशा वराना ईमानदारी के बाद दिया जाता है, हर महीने दिया जाता है, जो अपनी पेशा वराना दयानत की बजाय चौधरी साहिबान की कासा लेसी और उनके पाँव चाटने के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हमें यकीन दिला रखा है पूरी कौम को कि ये बड़े वज़ादार लोग हैं। इनकी सारी वज़ादारी तो आपको नज़र आ गई होगी, कितने खचरे निकले हैं कि वफाकी हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि जो है वो इसको अपनी इंजॉयमेंट को कंटिन्यू भी करना चाह रहे हैं, और फलूक लग जाता है इनका हर दौर के अंदर। जरदारी साहब के ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। वो जरदारी साहब जिनकी पार्टी जो थी पीपल्स पार्टी, उससे जुड़ी हुई अल मुर्तज़ा ने, वो दहशतगर्द जमात थी, पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी ने उसको खुद डिसोन किया था। अल मुर्तज़ा ने इनके अपना चौधरी शुजात साहब के वालिद साहब चौधरी ज़हूर इलाही साहब को कत्ल किया था, शहीद किया था। और बेसिकली वो जिन जज साहब के साथ जा रहे थे, निशाना तो वो थे, गलती से इनको गोलियां बज गई तो मौके पे ही उनका जो था वो रवानगी हो गई सफ़र आखिरत के ऊपर। प्यो मारे हो ऐसी उन्होंने, लेकिन जैसे इक़्तिदार नज़र आया, परवेज़ इलाही ने, जो कि भतीजे थे मरहूम के, उन्होंने एक लम्हा नहीं ज़ाया किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने से। ठीक है, तो इक़्तिदार के कितने भूखे हैं, इससे आप इसका अंदाज़ा फरमा लीजिए। मैं उस तस्वीर की तरफ नहीं जा रहा जिसके अंदर वो एक खातून उनके साथ खड़ी है और कहा जा रहा है कि ये उनकी ताज़ा तरीन दुल्हन है। ये पैकेज पीटीआई में दस्तयाब है। अगर आपको याद हो तो बुज़दार साहब ने भी वज़ीर आला बनने के बाद पिंकी पीरनी की फरमाइश के ऊपर एक शादी फरमाई थी, बल्कि जिसे कहना चाहिए खड़काई थी। और यहाँ पे जो भी पीटीआई जो है, जिसको भी पंजाब में वज़ीर आला बनाती है, ये पैकेज का हिस्सा है। वो एक इश्तिहार नहीं लगा हुआ, आपने देखा कि दुल्हन के साथ एक लड़की फ्री, वो मेकअप, वो जो ब्यूटी पार्लर का इश्तिहार था। तो ये एक लड़की साथ में फ्री देती है पीटीआई, जिसको भी वज़ीर आला बनाती है। महमूद खान का मुझे नहीं पता, वहाँ पे पता नहीं लड़की साथ में थी कि हैं, हाँ। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने फ़िक्रा अधूरा छोड़ के वापसी मुराजियत अख्तियार कर ली है। लेकिन ये चौधरी साहब जो हैं, अब उन्हें नज़र आ गया है कि अक्सरियत तो वो खो चुके हैं ऐवान के अंदर, और अदालत ने जिस तरह नंगे तरीके से उनको इंस्टॉल किया, वो अदालती वज़ीर आला के नाम, उनके नाम के साथ लगा हुआ है। अब जितना आवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है और जितनी तुआ हो रही है अदालतों पे इस हवाले थे, और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने खुलेआम, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुलेआम मुदाखलत करके एसएचओ लेवल के ऊपर अपना दमाद जितवाया है, और उसके बाद उस दमाद ने असम्बली में खड़े होकर जिस तरह चापलूसी फरमाई है चौधरी साहब की, अब चौधरी साहब को ये तो पता चल गया है कि अब अगर अदलिया मदद करने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर जूते पड़ेंगे, तो लिहाजा हम कोई दरमियानी रास्ता वाया मीडिया निकाल लें। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है जी, उनको जो मर्ज़ी कहते रहे लोग, बकौल उनके वो तो सोशल मीडिया देखते नहीं। हालांकि सुओ मोटो जो है वो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पे ही लेते हैं, रिकॉर्ड पे हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो रिकॉर्ड पे हैं, जस्टिस। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने सोशल मीडिया से देखा, तो इसका मतलब है कि जज हज़रात सोशल मीडिया तो देखते हैं भाई, उनका अपना बयान है, मैं क्या करूँ।
تو خیر جناب اس خدشے کو بھانپتے ہوئے موصوف جو ہیں وہ لندن مراجعت کر گئے. پی ٹی آئی نے خود یہ خبر پھیلائی کہ وہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ جو ہے وہ ہانی مون منانے کے لیے گئے ہیں. شادی ویسے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, اتنی دیر کے بعد, تو میرا مطلب ہے کہ مردہ نوان والے نو کہی تھا کہ پائن پہنچ جاؤ اس طرح کی شادی میں, بجائے اس کے کہ آپ ہانی مون کی اطلاع دیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ تصویر بھی لیک کروائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور میرا نہیں خیال پٹواریوں کو بھی شوق ہو, ایسی جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تصویر پی ٹی آئی کی طرف سے ہی جاری کی گئی. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. اور کہا گیا کہ یہ کوئی مطلب کہ مریدنی صاحبہ ہیں پنکی پیرنی صاحبہ کی, واللہ عالم بالصواب. میرے پاس کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ بندے کے پاس کوئی کنفرم اطلاعات نہ ہوں. تو میں نے جب یہ بات کہی, جن صاحب نے مجھے یہ تصویر بھجوائی, میں نے ان سے کہا کہ یار اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہندا ہور تینوں ولیمے چ بلاندے تو پھر تو یقین کرنا سی. میں نے کہا خیر ہم تو ان کے نارمل راتب کے مدعوین میں شامل نہیں ہوتے جو وہ اپنے جو ہیں راتب خور حضرات کو طلب کر کے ان کو کھانا ڈالتے ہیں, ان کے اندر ہم کبھی نہیں بلائے گئے. تو یہ تو بڑا خاص قسم کا اجتماع ہونا تھا. اب نئی امی کی آمد کے اوپر مونس لائی کی ایکسائٹمنٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ جس طرح ایکسائٹڈ ہوئے ہیں, لیکن خیر یہ الگ بات ہے, اس کو چھوڑ دیا, آگے چلتے. تو چوہی صاحب نے اپنی طرف سے چلاکی مارنے کی کوشش کی. اور یہ جو میں نے تعارف اب تک کروایا ہے جس گروہ کا, صافی نما لوگوں کا, جو گروہ ہے اس ملک کے اندر یا اس شہر لاہور کے اندر, اور اسلام آباد میں بھی کافی زیادہ ہیں ان کے متاثرین اور ان سے مستفید ہونے والے جو ہیں وہ کافی لوگ ہیں. صحافت کے اندر کالی بھیڑوں کے نام سے ان کو ہم جانتے ہیں. وہ جو تھے انہوں نے ان کے ذریعے یہ اطلاع مارکیٹ میں پھینکوائی کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ملاقات کریں گے. تو جن صاحب نے یہ اطلاع سوشل میڈیا کے اوپر لکھی, ہم نے انہیں فون کارڈ مارا, میں کہا ہے کہ کرنڈے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں وہ جائیں گے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے ان خاندانوں کی آپس میں. میں نے کہا یار جو اس نے بک بک کی ہے, جو مونس روزانہ بیٹھ کے جو مریم کے بارے میں بک بک کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس خاندان کی بڑی روایات ہیں اور یہ خواتین کا احترام اور بہت کچھ پایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کم از کم مریم کو تو بخش دیتے نا. تو اگر وہ نہیں بخشتا گا وہ بگڑا بچہ ہے. میں نے کہا چلیں پھر نواز شریف کو مریم جتنی عزیز ہے نا, اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو وہ دل میں چن کے دل میں رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے معافی نہیں ہے. اور آپ یہ بات چھوڑ رہے ہو کہ پرویز الہی صاحب لندن میں جناب نواز شریف سے ملاقات کریں گے, نہیں ممکن, نیکسٹ ٹو امپاسبل. کہنے لگے نہیں وہ چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں. تو خیر ہم نے پھر گھوڑے دوڑائے, ٹک گھوڑے جناب لندن کی طرف دوڑا دیے. تو وہاں پہ ہماری جس پارٹی سے ملاقات, جس سے میں نے پوچھا, اس نے باقاعدہ میرے اوپر شاؤٹ کیا اور لڑ پڑا آگے سے, بھائی یہ کیسے ممکن ہے یار, آپ کا دماغ خراب ہو گیا, آپ کیسی عجیب و غریب باتیں پوچھتے ہیں. میں نے کہا میرا دماغ نہیں خراب ہوا ہے, تو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سوشل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ گھما رہے ہیں کہ وہاں پہ ملنے آئے ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ تو کر کے بتائیں. کہنے لگے کہ ملاقات کی براہ راست تو کوئی صورت ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. ملاقات جن لوگوں سے کرنی کی انہوں نے جا کے, یا جن لوگوں سے یہاں پہ رابطے کر رکھے تھے, اور وہاں سے جا کے انہوں نے بات سیدھی کی کہ اچھا ذرا ادھر گالتے کرو کہ میں ملنا آنا چاہ رہا ہوں. تو ان لوگوں نے جب آئیں بائیں شائع کر کے میاں صاحب کے قریب ہونے کی کوشش کی کہ وہ نا دراصل وہ جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں اس کو, وہ جو ہے, تو آگے سے میاں صاحب نے کہا کہ مجھے شعر یاد آ گیا وہ اپنے مسعود صاحب کا ہے, وہ انور مسعود صاحب کا, کہ میں نے کہا کہ جانے من نہیں, میں نے کہا کہ جانے من. اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ جو بندے نے کہا تھا کہ جی ملاقات کر لیں, اس کی اتنی زیادہ وہاں سے کی گئی
کی گئی. ظاہر میاں صاحب جو ہیں وہ وزادار آدمی ہیں, تو میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا نا, جو بات انہوں نے نہ سننی ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر آپ کے بات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چائے نہیں پیا, آپ نے یہ دیکھیں نا ساتھ میں یہ برفی پڑی ہوئی ہے, میں خاص طور پہ منگواتا ہوں یہ برفی. اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دیں آگے سے. تو وہ جو باشندے جو تو تھے, وہ جو میسنجرز تھے, وہ جو قاصد تھے, وہ ناکام و نامراد لوٹے. اب ایک اطلاع یہ ہے کہ چودھری صاحب وہاں سے لندن سے جائیں گے اسپین میں. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی فیکٹریاں ہیں. یہ جو سولر کی پلیٹیں بنانے والی بھی ایک فیکٹری انہوں نے خریدی تھی نا, ڈیفالٹ ہوئی آج کل چل رہی ہے. تو وہ سولر کی پلیٹوں والی فیکٹری کے بھی معاملہ ذرا دیکھنے ہوتے ہیں. کوئی محل شہل بھی انہوں نے اسپین کے اندر بنائے ہوئے ہیں, جہاں پہ وہ ہینگنگ گارڈن ہے, جس کے انگور کی لٹکتی ہوئی بیلیں جو ہیں, وہاں پہ وہ اپنا, اگر ہوا تو میرا مطلب ہے ہنی مون بھی سیلیبریٹ کرنے گئے ہوئے ہیں ان محلات کے اندر. تو وہاں سے واپسی پہ وہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے, اور وہاں سے چونکہ ان کے پاس ایک ایسا نمبر ہوگا جس کی سکیننگ یہاں پہ ممکن نہیں ہوگی, تو وہاں سے وہ کوشش کریں گے کہ اور کچھ نہ ہو تو فون پہ بات ہو جائے. اب دیکھیے وہ اٹیمپٹ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. پہلی اٹیمپٹ تو ہو گئی ہے ناکام, نہ صرف کہ اٹیمپٹ ناکام ہوئی ہے بلکہ بےزتی بھی ہوئی ہے. تو وہ تمام لوگ جو یہاں پہ ان کے ہدی خان ہیں اور دن رات ان کی خاندانی عظمت کے گن گاتے رہتے ہیں, ان کو مبارک ہو کہ ابھی غلطی کا ایک چانس جو ہے وہ میاں اپنا چودھری صاحب کے پاس موجود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.